سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد آج کی رات جو رحمتوں سے نعمتوں سے بڑی رات ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دی. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھائی اس رات کو کس طرح گزارا جائے, کون سی عبادت کریں. اتنی عبادات ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے بڑی تو نماز اور پھر تلاوت قرآن اور پھر تسبیحات ذکر وغیرہ وغیرہ. یہ ساری عبادات ہمارے سامنے موجود ہیں اور ایک ایسی رات بھی اللہ نے ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کے بارے میں اس رات کی فضائل میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت ہیں ہم, کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. کیسی رات میں ایمان کی حالت میں اور ایک بڑی مجلس میں اللہ نے بٹھایا ہے. کتنا بڑا کرم ہے. ایسی مجلس میں بٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہ جس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جہاں جب لوگ جمع ہو کر میرا ذکر کرتے ہیں تو میرے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, رحمت ڈھانپ لیتی ہے, دل میں سکون نازل ہوتا ہے ان کے, اور میں آسمانوں پہ اپنے خاص فرشتوں کے مجموعے کے اندر ان کا ذکر کرتا ہوں. بولے سبحان اللہ. کہاں ہم اور کہاں ہماری قسمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. کروڑوں کروڑ لوگ محروم ہوں گے اس بات سے, پریشان ضرور ہوں گے, مصیبت میں پھنسے ہوں گے جیسے آج کل حالات ہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا علاج ہے ذکر اللہ, اس کی طرف آ جائیں. تو یہ اتنی عظیم رات ہے جس میں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائیں, اور اس میں 300 رحمت کے دروازے اللہ پاک نے کھول دیے. 300 رحمت کے دروازے. اللہ کی رحمت کا تو یہ معاملہ ہے کہ ایک چھینٹ, ایک ڈراپس وہ بھی پڑ جائے تو سبحان اللہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے. اور یہ تو 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں سبحان اللہ. اور دروازے بھی اس مالک اور خالق, اس قادر اور سخی کے ہیں کہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا, جس کے دروازے سے مانگنے والا کبھی واپس گیا ہی نہیں, اس نے کہا ہی نہیں میری شان
یہ میری شان کے خلاف ہے کہ کوئی میرے دروازے پر آئے اور مجھ سے مانگے اس کو خالی بھیج دوں. نہیں، بلکہ اس میں تو کرم ہی فرماتا ہے. سبحان اللہ. کوئی اگر دیکھا ہے آپ نے کتنا سخی کتنا سخی کتنا سخی ہے رب کریم کہ لوگ تو اگر مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور یہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، کہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو، تم اتنی مصیبت میں پھنسے ہو، پریشانی میں پھنسے ہو، یہ حالت میں نے تمہاری کی ہے، تو مانگتے کیوں نہیں. اس میں ایک وجہ ہے نا جس وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا کہ یہ نہیں ہے نا، ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کے پاس جائیں اس سے مانگیں. نہیں، کہتے رہتے ہیں اللہ اللہ، بہت باتیں بہت مارتے ہیں، لیکن یقین ہو تو جس بات سے انسان کو یقین ہوتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے ایک دم. تو اسی یقین کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ماحول اور ایسی چیزیں پیدا فرماتے ہیں کہ دیکھتا ہوں میرے بندے کو کتنا یقین ہے. آرٹیفیشل سہاروں پر اور چیزوں پر تو بڑا پکا یقین کر لیتے ہیں. ایک پیراسیٹامول کی گولی ہے نا، اس میں اتنا پکا یقین ہے ہم کھائیں گے تو سر درد ختم ہو جائے گا، حالانکہ اس میں اثر اللہ پیدا فرماتے ہیں. اس میں بھی اثر اللہ پیدا فرماتے ہیں. نہ کسی چیز کوئی برائی اثر کر سکتی ہے جب اللہ حکم نہ دیں، نہ کوئی اچھائی اثر کر سکتی ہے جو اللہ حکم نہ دیں. یہ ہمارا یقین ہے، یہ ایمان ہے. تو میرے بھائیو، تو اللہ یہی تو عظمت ہے، پریشانی مصیبت دے کر حالات دے کر کے دیکھنے آتے ہیں میری طرف. اور اسی وجہ سے اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے نا پریشانی میں مصیبت میں، تو یہ نہیں تانے مارتا ہو وہ ابا ہے میرے پاس، اس کو خیال نہیں ہے جب فلاں کام کرتا تھا، اس کو خیال نہیں ہے جب فلاں گناہ کرتا تھا. نہیں، اللہ کہتا ہے چھپا دو اس کو. فرشتوں سے کہتا ہے چھوڑو اس کو، میرا بندہ ہے، میں جانوں وہ جانے. چپ کرو، تو میرے بندہ میرے پاس آ گیا. سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں جانوں میرا بندہ جانے، تم کون بیچ میں بولے جی تو بڑا سیاہ گار ہے جی، بڑا گناہ گار آدمی. تو ابھی 2 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے اتنا حال خراب تھا شخص کا، یہ ایسا کام کر رہا تھا. چھوڑو اللہ تعالیٰ کہتا چھوڑو، تمہیں کوئی تعلق نہیں، آگے بندہ کیونکہ مجھ سے مانگ رہا ہے. یہ اس کو اتنا یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اگر اپنے رب سے مانگوں گا تو مجھے واپس نہیں کرے گا. اس یقین پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جس کا بندہ اللہ کے دربار میں اپنی جھولیوں کو یقین کے ساتھ پھیلاتا ہے، چاہے کتنے سے بڑا آزمائش میں پڑاؤ، مصیبت میں پڑاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے. اس کو خود پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اس مصیبت سے یقین پر، اگر اس یقین سے مانگے کہ اللہ ضرور دے گا تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. تو اس کہہ رہا تھا کہ آج کی رات جو ہے یہ تو 300 دروازے کھول دیے، تو کیسے آدمی واپس جائے گا مجھے بتائیں اس مختصر رات سے. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور ہمارے پاس ثواب کے لیے بے انتہا اعمال بھی موجود ہیں اور عقل میں بیٹھے ہیں. تو اب سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، کیا شروع کریں، کس کام سے مدد مانگیں. تو میرے بھائی یہ آپ سمجھا دیتے ہیں، یہ رات ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. نماز کے لیے سارے دن نماز پڑھتے ہیں، ساری اور 5 وقت نماز پڑھتے ہی ہیں نا، ذکر بھی کرتے ہی ہیں نا، تلاوتیں تو کرتے ہی نا، سارا سال کرتے ہیں. ہاں یہ ایک مخصوص عبادت اللہ پاک دے رہے ہیں آج، وہ عبادت ہم نے کرنی ہے، مخصوص عبادت ہے. یہ رات جو دی ہے نا اس عبادت کے لیے دی ہے. جس نے وہ عبادت کر لی تو سمجھو ساری عبادات اس نے کر لی. اگر اس نے وہ عبادت نہیں کی تو اس نے کوئی عبادت نہیں کی. ساری رات جاگا بھی، نمازیں پڑھی، ٹکے نمازیں، لیکن اگر اس نے وہ عبادت نہیں کی جس کے لیے رات کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو مخصوص ہے اس رات کے ساتھ، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ جاگنے کا فائدہ، نہ عبادت کرنے کا فائدہ، نہ ذکر کا فائدہ، کچھ نہیں. اور جس نے وہ کر لیا سبحان اللہ، اس نے سب کچھ کر لیا. وہ کون سی عبادت ہے، کون سا عمل ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کے لیے، اس رات کو جو ہم نے کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت ہماری نور ہی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گی. وہ ہے توبہ کرنا. اس لیے اللہ نے یہ رات دی ہے، یہ عمل ہے اس کا.
سارے باقی اعمال جو نماز، تسبیح، ذکر، تلاوت، فلاں فلاں فلاں، سب اس کے محتاط ہیں، انڈر ہیں. اصل آج کا عمل جو ہے الحمدللہ وہ ہے توبہ. کتنی دیر کا ہے؟ چند سیکنڈ کا. سبحان اللہ، چند سیکنڈ کا اتنا جلدی یہ عمل. اور کتنا ثواب ہے اس کا؟ یا یہ ثواب یہ نہیں کہ صرف اسی رات کے تک حدود رہے گا، نہیں، اللہ پاک تو بڑا اونچا دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں یہ کیا ہے کہ 15ویں رات ایسے موقع پہ اللہ دیے کہ ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے. اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہمارا. اس تک اثر جائے گا آج کی رات کا. آج ہم توبہ کرتے ہیں تو سمجھے رمضان بھی ہمیں مل گیا اللہ کے فضل سے. رمضان بھی ہمیں مل گیا اگر آج ہم نے توبہ کر لی. تو یہ ہے توبہ کی رات. مغفرت کتنے دروازے کھلے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جس کی مثال دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جس میں بہت بکریاں تھیں، کثیر بکریاں تھیں اس قبیلے کے اندر، بنی کلب کے نام سے. تو اکثر اس کی مثال دی جاتی ہے تعداد زیادتی کے لیے کہ اتنی زیادتی جب بیان کی جاتی ہے تو اکثر حدیث میں لفظ یہی آتا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر، یعنی بے انتہا ثواب. کتنی بکریاں تھیں ان کے، پھر ان کے بال کہتے لا تعداد سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں آج کی رات. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بھی نام اس میں آ جائے، آپ کا نام بھی آ جائے، جو جہنم کی آگ سے آج آزاد ہو جائیں گے. الحمدللہ اگر آج کی رات سے ہم سچی توبہ کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں صبح ایسے حالات بدل جائیں گے، سب کرونا شروع بھاگ جائیں. ایسے موقع پہ امت کو کہا ہے کہ آج پوری اجتماعی طور پر امت اگر توبہ مانگ لیتی ہے اجتماعی طور پر، میرا تو پورا یقین ہے، بلکہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صبح کا سورج جب نکلے گا تو ایک کرونا کا جراثیم نہیں ہو سکتا. اور ہماری رحمتوں سے، ہمارے فضل سے مومن کو تو رحمتیں اور نور اتنا ہے کہ ان کفار کا بھی کام بن جائے گا، ان کے بھی کام بن جائیں گے. اتنی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو آج امت اجتماعی کر لے گناہ کے توبہ. تو پوری امت کے لیے پیغام ہے. کیوں بھائی پریشان ہوتے ہو؟ کیوں تم ہاتھوں کو بغلوں میں لیے پھر رہے ہو، مسافہ نہ کرو؟ کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہو بھائی یہاں سے نکلے گا جراثیم؟ کیوں اپنے آپ کو گھروں کے اندر قید ہوا ہے؟ یہ سزا ہے کس چیز کی کہ تم اللہ سے توبہ نہیں مانگ رہے. دیکھیں نہیں پچھلی قوم میں اللہ تعالیٰ نے توبہ نہ کرنے پہ کیسی سزا دی. موسیٰ علیہ السلام کی کیسے سزا ملی، قتل کرے ایک دوسروں کو. دیکھیں کیسی کیسی امتوں کو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو وقت ہے. لیکن اس امت کا تو طریقہ یہ ہے، اتنا آسان کی ہے سنت پہ الحمدللہ اللہ کو منانا. اس سزا کو برداشت کر رہے ہیں، بغلوں میں ہاتھ دبائے پھر رہے ہیں، گھروں سے نہیں نکل رہے، منہ چھپائے ہوئے ہیں، مسجدیں ہمارے خاموش ہو چکی ہیں، گلی سنسان پڑی ہیں، بازار ہمارے لٹ چکے ہیں. یہ وہ امت جو نبی پاک کی مخصوص خصوص اللہ کی پیاری امت ہے. یہ تو اتنی پیاری امت ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو روز حشر میں بھی ان کا مقام ہوگا، بڑے ناز کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا. ایسی امت اللہ نے پیدا فرمائی ہے. بڈھوں کو بند کر دیے، بیچاروں کو، بڈھی کو بند کر دیے کمرے کے اندر، اس کے منہ سے جراثیم نکلے گا، اس کا فلاح ہوگا. اللہ کے بندو اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اندر کمروں میں بند ہیں، کام وہ حرام والی کر رہے ہیں، حرام کاری والے کر رہے ہیں کہ جس سے عذاب اترا ہے. اتنے بڑے بڑے سیٹ لگائے ہوئے اور پکچریں وہ لگائی ہوئی کیا اسکرین ہے، اور بیڈ کے اندر کمر بند کر کے چائے بسکٹ کے ساتھ وہ کم تماشا کر رہے ہیں. تو کورونا کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ کورونا کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ مسجدیں بند کر دیں، منہ ڈھانپ لیں، برقعے پہن لیں، اور جناب منہ مردوں کو، عورتوں تو پہنے برقع، تو اور کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو بھاگنا شروع کر دیں دیکھ کے. یہ علاج نہیں کورونا کا. کورونا کا علاج آج رات آپ کو بتا رہی ہے. آؤ اس طرح قرآن نے کہا ہے کہ اجتماعی امت، سبحان اللہ، ایسی توبہ کرو کہ ہندوستان کے کسی دیہات کے اندر بیٹھ کے توبہ کی جا رہی ہے اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہو. وہ آہ کے ساتھ، گریہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کرو اور معافی مانگو. اس لیے اللہ پاک نے یہ رات دی ہے. اتنے کریم ہے، اتنے کریم کہ انتہا نہیں معاف کرنے. میں کہہ رہا ہوں میرا یقین ہے، قسم کھا کر سکتا ہوں آج پوری امت توبہ کر لے. کس چیز سے؟
توبہ کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کی رات توبہ کی جائے، اس حدیث میں ہے معافی مانگو، خاص چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جس سے تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، اور معافی مانگو۔ اس میں سب سے سردست کیا ہے؟ شرک کرنا، شرک۔ اب یہ تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، اتنا میرے پاس وقت ہے کیونکہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے۔ تو شرک آدمی، ایک تو بڑا شرک ہوتا ہے، چھوٹا شرک تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خیر ایک تو شرک یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہو، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ شرک کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو ہم نے شرک کر لیا، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اپنے نفس کا کہنا مانتے۔ تو یہ نہیں بت کو پوجا کر رہے، نہیں، شرک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، جادوگری سے۔ اتنا جادو پھیل گیا ہے آج، اتنا جادو کے بعد بدل نہیں کہ ٹھک اس پہ جادو کر دو، اس کو جادو کر دو۔ شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود سے، زنا اور بے حیائی سے، شرابوں سے، جوئے خانوں سے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جائے، کہتے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں۔ 10 بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں جہاں جوا خانے ہوں گے، جہاں شراب خانے ہوں گے، جہاں زنا ہوں گے، اور ایسے ایسے مقامات پر کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ یہ علاج ہے کورونا کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر بالخصوص ماں باپ کی نافرمانی سے، جو آج اولاد حشر کرتی ہے والدین کا، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ جو بیستی اولاد کرتے ہیں نا آج ماں باپ کی، جس کے بارے میں قرآن نے کتنی بڑی آیت اتاری ہے کہ اف بھی مت کرو، اتنی اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 آدمیوں کے لیے 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی اسلام کی شان بتائیے، تمام صحابہ کو خبردار اپنی آوازوں کو بالکل بلند نہ کرنا۔ اور دوسری شان ماں باپ کی بتائیے اولاد کو کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ تو بتائیں کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، کیوں نہ عذاب ہے؟ ان کی بےعزتی نہ کرنا، ان کی عزت کا خیال نہ کرنا، ان کے ساتھ برے برتاؤ کرنا، ان کی خدمت تو چھوڑو، تو اتنی کر لو کہ بھائی ان پہ تانے مارو، طنز نہ مارو، ان کے ساتھ بری کام نہ کرو۔ اتنا بڑا عذاب ہے یہ، شرک کے ساتھ عذاب ہے، نہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ کوئی روایتی ٹریڈیشن ہو زمین ہے، بس یہ شب برات آئی ہے، بس یہ کر لو تو پٹخال بجاؤ اور حلوے کھاؤ اور موم بتیاں جلاؤ اور لائٹیں جلاؤ، بس اللہ ہمیں بخش دیں گے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا وہ کرم رحم کرنے والا، غفور رحیم۔ جس گناہ گار سے بڑا غفور رحیم ہے۔ جو تو غفور کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی کہہ رہا تھا کہ تم گناہ کا، اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگ تب رحیم ہوں میں۔ کسی کو نا بھائی یہ تم کیوں کام کر، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جی فلاں، جب بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو غفور، وہ تو کہہ رہے تو صحیح کہ معافی مانگ، تو کرم تو یہ ہے کہ معاف کر دے گا وہ، ورنہ تو کوئی یہ گارنٹی کون ہے؟ ایک چور کو، بدماش کو، شیطان کو معافی مل سکتی ہے؟ کیسے مل سکتی ہے؟ ہاؤ کیا، کیسے ملے گی؟ نہیں۔ وہ دینے میں ایک گناہ، لیکن ایسا کریم ہے وہ تو، ذات اتنا کریم ہے کہ نا امید تو کرتے ہی نہیں انسان کو، کہتے تو بس معافی مانگ، آج کی رات بڑی اونچی ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص روتا پیٹتا ہے نبی پاک کے پاس، اتنا چیخ رہا تھا وہ کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میں کیا کروں، ہائے میرے گناہ۔ بدحال تھا، اس کو کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے بڑے گناہ، میرے بہت بڑے گناہ، میں اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، ہاں میں کلمات کہوں، میرے ساتھ کہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی۔ اللہ کے نبی کا پڑھ، اس نے یہ کلمات پڑھے، اللہ کے نبی کا دوبارہ پڑھ، اس نے پھر یہ کلمے پڑھے، کیا تھے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا اللہ تیری مغفرت جو ہے میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، رحمتوں کا ارجی عند من عملی، اور میں اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار پڑھی ہے کلمے،
اسے تیسری بار پڑھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اٹھ جا، اللہ نے تجھے سارے گناہ بخش دیے، جہاں نئے سے زندگی شروع کر۔ ایسی شان والا ہے۔ بس آدمی کی نیت ایسی ہونی چاہیے جیسے اس آدمی کی تھی۔ توبہ کا طریقہ ہے آج، اگر یہ ہم نے کر لیا تو ہمارے نمازیں بھی مقبول، رات کا جاگرن بھی مقبول، اللہ فضل فرمائے اور توفیق دے۔ اور روزہ کا رکھ بھی لیا آپ نے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، مستحب ہے روزہ کل کا رکھ لے آدمی، بہت ثواب ہے۔ یہ توفیق اللہ پاک کو دے دے تو بس آدمی کام بن گیا، رمضان مل گیا، رمضان مل گیا پورا۔ تو توبہ کا یہ طریقہ ہے بھائی، آج ہم نے توبہ کرنی ہے۔ جس رات صرف یہ رات نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو یہ رات اس کے لیے بہت قیمتی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ اس نے اس رات کو پا لیا، اس نے رمضان کو پا لیا، اپنی زندگی کو پا لیا الحمدللہ۔ جس نے آج توبہ کی کیسے کرتے ہیں توبہ؟ بس توبہ کرنے کا طریقہ آسان، جیسے اس آدمی نے کی، اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، 3 دفعہ کلمات پڑھوائے اللہ کے نبی نے اس آدمی کو۔ تو کیا اس کی نیت تھی؟ آدمی کیا ہونی چاہیے نیت ہماری توبہ سے پہلے؟ نمبر 1 ندامت، چیخ پکار، ہائے میں مر گیا، اتنے گناہ میں نے کیے، اگر مجھے موت آئی تو کیا ہوا، میں مر گیا تو کیا ہوگا۔ مرنے کا خوف نہیں، یہ سوچیں من گیا تو کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ ہم تو اس نے مر گیا، ہائی کرونا سے مر گیا، وہ تو کچھ نہیں اس سے بھائی، یہ سوچو مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ خوف چاہیے، موت کا نہیں، موت کے بعد کا خوف، وہ خوف اصل ہے۔ جس کو یہ خوف ہو گیا نا کہ میں مر گیا، ٹی بی سے مر گیا، اس سے مر گیا، فلاں سے مر گیا، کوئی فرق نہیں، یہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا خوف انسان میں آ جائے۔ جب وہ خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ خوف آنے کے بعد سب سے پہلے ندامت، خوف، پھر اللہ کی طرف بھاگتا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا کیا کہ جو گناہ کر رہا ہے اس وقت فوراً اسی وقت، جیسے آج ہم کر رہے ہیں گناہ، یہ میں نے گناہ بتائے سارے، دیکھیں کہتے اللہ تعالیٰ میں آج ہی یہ گناہ ختم کرتا ہوں، نہ شرک کروں گا، نہ سود کھاؤں گا، نہ گانے بجانے سنوں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ زنا کروں گا، آنکھوں کا زنا، منہ کا زنا، ہاتھ کا زنا، نگاہوں کا زنا، یہ سب زنا میں آتا ہے، سب ختم۔ اور پھر تیسرا پوری امید کے ساتھ، بالکل گھبرائے نہ، اللہ مدد کرنے والے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، خود سے ختم۔ بس اتنا کہنا ہوگا جیسے اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بس پھر وہی لفظ ہے کہ اٹھ جاؤ، اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ شب برات کہتے ہیں کہ تجھے برات ہوگی، اس رات تجھے نجات مل چکی ہے جہنم سے، اور تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا جس میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحمدللہ آج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اتنی بخشش کرتا ہے کہ جیسے بنو قلب کی قبیلے کی بکریوں کے بال، اس میں ہمارا نام بھی آ جائے گا اور ہم بخشے جائیں گے۔ بس یہ بات ہے، اتنی ہو جائے، یہ توبہ کر لی جائے تو ماشاءاللہ آئے اجتماعی ہم بھی ایک توبہ کر کے دیکھیں، اللہ کرے پوری امت کی طرف سے اجتماعی ایک توبہ کر کے دیکھتے ہیں، سارے حضرات میں 7 کلمات پڑھیں پوری اس نیت سے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سارے گناہوں کو جو ہم نے تو نے بتایا آج ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ پورا وعدہ کرتا ہوں اور کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گی۔ تو کلمات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب
وأتوب إليه. آمین آمین آمین. یہ تھا عمل جس کے لیے اللہ پاک نے میرات دی تھی. اب الحمدللہ جتنی توفیق دے آپ نماز پڑھیں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح کریں، سب قبول ہو جائے گی، نور نور ہو جائے گی معاملہ. تو الحمدللہ توبہ کے بعد اب ہم اللہ کا شکر بھی کریں. شکر کا طریقہ اللہ نے جو بتایا ہے، بہترین طریقہ شکر کرنے کا اللہ کا. جب نعمت ملے تو کیا شکر کریں، کس طرح کریں، یہ بھی ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین طریقہ بتایا ہے شکر کرنے کا. فَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. سبحان اللہ. تم جب مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں. فَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاشْكُرُوا لِي. جب تم نے مجھے یاد کیا تو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. شکر ہے، شکر ہے، شکر کرو میرا. شکر کرو، نہ شکری مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا بہترین، جب بھی کوئی نعمت ملے تو کس سے کیا جائے؟ اللہ کے ذکر سے کیا ہے. جب اللہ کے ذکر سے شکر کریں گے، سبحان تو خطر شکر تم لازیدنکم، تو میں تم مزید دوں گا. تو اس کا انعام ساتھ ہی دے دیا، اتنا بڑا انعام دے دیا ذکر کرنے کا. شکر پر شکر کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری اس ادا کرنے پر، جو تو نے طریقہ اور وسیلہ اختیار کیا ادا کرنے پر، فوراً انعام تجھے دیتا ہوں. اتنا بڑا انعام کہ جس کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میں بھی تجھے اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کر رہا ہوں. کہاں یاد کر رہا ہوں؟ تو زمین پہ یاد کر رہے ہیں، میں تجھے آسمانوں پہ یاد کر رہا ہوں. تم مجموعہ میں یاد کر رہا ہے تو میں تجھ سے بہتر مجموعے میں فرشتوں میں تجھے یاد کر رہا ہوں. تو میرے نام کی جھوم جھوم کے ذکر کر رہا ہے تو میں تیرے فخر کے ساتھ ذکر میں فرشتوں میں تیرا ذکر کر رہا ہوں. تیری فخری کلمات تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ ہے طریقہ شکر کرنے کا. فَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائے تو فوراً کیا کریں؟ شکر کرنا چاہیے. اور شکر کس طریقے سے کریں؟ اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے. جب اللہ کے ذکر سے انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھے اسی وقت انعام دیتا ہوں. اتنا پسند آیا مجھے تیرا شکر کرنا کہ پھر اتنا زبردست کنیکشن رہتا ہے. اذکرونی، میں بھی تجھے یاد کرنے لگتا ہوں. میں بھی تیرے رحمتوں کے ساتھ، فضل کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تیرا ذکر اپنے آسمان میں خصوصی فرشتوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو وقت آ گیا، ہم نے توبہ کی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور شکر کے لیے وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. نور اللہ نور ہو جائے گا کام ماشاء اللہ. بسم اللہ وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وغزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واجعلنا في زمرته يا كريم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا على أمرات الموت وسكرات الموت اللهم إنا على أمراض الموت وسكرات الموت اللهم إنا على أمراض الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا 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 اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال یا اللہ تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے میرے مولا یا کریم تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے یا رحم الرحمین تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے تمام مصیبتوں سے ہمیں بچا لے یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہمیں بچا لے یا اللہ ہمارے حالات تبدیل فرما دے میرے مولا یا اللہ ہمارے حالات تبدیل فرما دے یا اللہ تو جسے مانگ سکتے ہیں کس کدھر جائے اور کون سا در ہے جسے مانگے میرے مولا گناہگار ہے سیاہکار ہے بدکار ہے میرے مولا انتہائی گناہوں میں ڈوبے ہیں میرے مولا ہمارا بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا یا کری سر سے پاؤں تک گناہوں میں میرے مولا نفس کے دھوکے میں شیطان کے دھوکے میں مولا ہماری حقیقتوں کو تو جانتا ہے ہماری کیفیات کو تو جانتا ہے ہماری حالتوں کو تو جانتا ہے
ہماری تخلیات کو تو جانتا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیری رحمت وسیع ہے میرے مولا، تیری رحمت وسیع ہے، تیری مغفرت بہت وسیع ہے میرا مولا. یا اللہ یا اللہ، تیرے رحمت کے ہاتھ کھلے ہیں تیری. یا اللہ تیرے رحمت کے ہاتھ کھلے ہیں. صبح سے شام تک میرے مولا تو پکارتا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو. ہم اتنے نابکار ہیں، نا انصاف ہیں کہ ہر کام کر سکتے ہیں لیکن تیری طرف معافی مانگنے کو نہیں آ سکتے میرے مولا، معافی کے لیے نہیں آ سکتے میرے مولا. دنیا کی ہر سختی برداشت کرتے ہیں، ذلالتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن تجھ سے معافی نہیں مانگتے. سارے علاج تیری معافی پہ ہے میرے مولا، سارے علاج تجھ سے معافی پہ ہے میرے مولا. یا الہی، یا رحم کرنے والے، تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کے پناہ مانگتے ہیں میرے مولا. کیا کروں یا کریم، کیا کریں. یا کریم، تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کے پناہ مانگتے ہیں میرے مولا. تیرے عذاب سے میرے مولا، تیرا عذاب بہت سخت ہے یا کریم. تو نے گلیوں کو سونا کر دیا میرے مولا. یا اللہ گلیوں کو اجاڑ دیا، بازاروں کو اجاڑ دیا، دونوں کو ختم کر دیا. یہ تو تیری عذاب کی ایک جھلک ہے میرے مولا. یہ میرے مولا ہمیں بچا لے، اس عذاب کو زیادہ نہ بڑھانا میرے مولا. ہم تو برداشت نہیں کر سکتے میرے مولا. تیرے عذاب سے تیری عفو بخشش کی پناہ مانگتے ہیں میرے مولا. اس رات تیرے حبیب نے سجدے میں یہی الفاظ مانگے تھے میرے مولا، یہی الفاظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ بک من عقوبتک ونعوذ بک برحمتک من نعمتک ونعوذ بک برضاک من سخطک ونعوذ بک بک جل ثناؤک وحسن ثناؤک علیک یا کریم. میرے محبوب، تیرے محبوب نے یہ فرمایا میرے مولا. ساتھی سجدے کے اندر یہ دعا مانگی نبی کریم. یا الہی ہم تیرے عذاب سے تیری عفو بخشش کی پناہ مانگتے ہیں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ مانگتے ہیں. تیرے قہر سے یا اللہ، تیرے قہر سے تو گلیوں کو سوزا کر سکتا ہے یا اللہ، بادشاہوں کو بیمار کر سکتا ہے، ساری دنیا کو ویران کر سکتا ہے. بڑے بڑے محلات کو تو نے ہلا کے دکھا دیا میرے مولا. تیرے قہر کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے میرے مولا؟ کس کی جرت ہے میرے مولا؟ ایک چھوٹے سے کیڑے سے میرے مولا پوری دنیا کو تم نے فنا کر دیا یا کریم. تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ مانگتے ہیں میرے مولا. تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ مانگتے ہیں. ہے میرے مولا، ہم سب تجھی سے پناہ مانگتے ہیں. تیری ذات بزرگ ہے، تیری شان بلند ہے یا اللہ، تیری شان بلند ہے یا کریم. یا اللہ تیری ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا. تو ہی ہے آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا میرے مولا. تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا بلند ہے، تو اتنا بلند ہے، تو اتنا عظیم ہے میرے مولا کہ تیری شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو اپنی شان خود ہی بیان کر سکتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم. تو ہمیں بخش دے یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ. اس مصیبت سے نکال دے یا اللہ، دنیا کی اس مصیبت سے نکال دے. ہمیں اجتماعی توبہ نصیب فرما. جس طرف تو ہمیں گھیر رہا ہے میری طرف، جس طرف تو دھکیل رہا ہے میرے مولا، اس پیغام کو ہم سمجھ جائیں یا کریم. ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں یا کریم، ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں. تو معافی دینا چاہتا ہے ہمیں یا اللہ، تمہیں بخشنا چاہتا ہے اس عذاب سے یا اللہ، تمہیں عذاب سے بخشنا چاہتا ہے.
یا کریم تو ہم بخش دے، معاف کر دے، ہمیں تو وہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا، آج کی رات کی خصوصاً نبی پاک کی جو سنت تھی، مرحومین کے لیے ہم دعا فرمائے، ان کے لیے یا اللہ ہم بھی تمام مرحوم جو ہماری دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار، عزیز، اقارب، جاننے والے میرے مولا اس دنیا سے جا چکے ہیں، آج کی رات ہم ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے جتنے کلمات پڑھے ہم نے میرے مولا ان کو بخشتے ہیں میرے مولا، تو اپنی بارگاہ قبول فرما میرے مولا۔ تمام حوالین کے جاننے والوں کی میرے مولا بخشش فرما دے، پھر خصوص ہمارے ماں باپ کے درجن فرما دے، ان کی قبروں کو رونق عطا فرما، یا اللہ ان کی روحوں کو بلند فرما، دھومدار بنا میرے مولا، جنت کے ہوائیں وہاں ڈال دے میرے مولا۔ یا اللہ تمام ہمارے ساتھ استاد جتنے بھی ہیں میرے ماں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، ہماری تربیت ہی عطا فرما، بالخصوص میرے مولا جنہوں نے ہماری باطن کی تربیت کی، وہ مشاہد کلام میرے مولا جن کی بدولت ہم تیرا نام لے رہے ہیں، میرا تیرا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی شان کو میرے مولا درجات بلند فرما جنت میں، شان جس پہ دنیا رش کرے میرے شیخ کو مقام نصیب فرما میرے مولا۔ یا اللہ جن کی تربیت ہے جو بیٹھا آج میرا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ کسی شراب خانے میں ہوتا، کسی جوئے خانے میں ہوتا، عجیب حالات میں ہوتا میرا مولا۔ یہ تیرے کے محبوب بندے کی نظر کرم ہے جس نے میرے دل کو صاف کر دیا، تیرا نام دل میں اتار دیں میرے مولا۔ میرے پاس تو لفظ بھی نہیں میرے مولا اس کا شکر کرنے کے لیے، میرے سارا جسم میرے مولا، ایک ایک بال جو میرے مولا اس کے لیے قربان ہے یا کریم، جس نے مجھے دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ بتا دیا میرے مولا۔ یا رحم رحیم ان کو اور جب ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، اولادوں کو بڑے بڑے اولیاء پیدا فرما اس کے خاندان میں میرے مولا۔ اللہ ان کے خاندان میں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا فرما میرے مولا، اس کے فیض کو جاری و ساری فرما، تا قیامت جاری و ساری فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کو قبول فرما، یا اللہ جو ذات اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں عورت مرد میرے مولا ان کو منزل تک پہنچا دے، ان میں اخلاص پیدا فرما دے، ان میں محبت عطا فرما دے، یا اللہ تو محبت عطا فرما دے۔ اللہ شکر کرنے والا بنا ان کو میرے مولا، سچا ذکر کرنے والا ان کو بنا میرے مولا، دین پہ قربان ہو جانے والا ان کو بنا میرے مولا۔ یا اللہ جو حضرات اس میں خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مال سے، جسم سے، اولاد سے، ہر چیز سے جو خدمت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں میرے مولا، وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا، ان کو میرا ان کا بدل نصیب فرما، جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما، اس سلسلے میں ان کو اٹھا میرے مولا۔ کیا کریں اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ہمارے بال بچوں پہ رحم فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان پہ نظر کرم فرما، ان پہ شفقت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم مجرم ہیں، جرم کیے ہیں میرے مولا، تو رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، میرے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ مظالق اللہ عزیز، یا اللہ تو بیماری کو ایسے اڑا سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے، یا کریم تیرے آگے کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں میرے مولا۔ تو کون کہے تو دنیا کو اٹھا دے، کون کہے تو دنیا کو بنا دے میرے مولا، بس تو کرم فرما دے، رحم فرما دے، کوئی معجزہ دکھا دے میرے مولا، کوئی معجزہ دکھا دے، اپنا کرم فرما دے یا کریم۔ یا اللہ اس رات کی برکتوں کو ہمیں عطا فرما، اس رات کی رحمتیں ہمیں عطا فرما، اس رات میں جو تو نے اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے خزانے پوشیدہ کی ہیں میرے مولا، سارے کے سارے ہمیں عطا فرما دے میرے مولا، سارے کے سارے عطا فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اس رات کو ایسا بنا دے کہ پورا رمضان ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، بغیر کسی دشواری کی گزرے، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو، میرا اعلیٰ درجے کا رمضان ہم گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا کرم فرما، کرم فرما، رمضان میں ہماری مساجد کو کھول دے، یا اللہ تراویح کی رونق عطا فرما دے، یا اللہ تراویح کی رونق عطا فرما دے، یا اللہ قرآن کی خوشیاں پھیلا دے ہر طرف میرے مولا، قرآن کی خوشیاں پھیلا دے میرے مولا، حفاظ کے سینوں سے قرآن زبان تک نکال دے میرے مولا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایسا رمضان ہمیں نہ دکھا میرے مولا کہ ہماری مساجد سے تراویحوں کی آواز نہ آ رہی ہوں، یا اللہ تراویح پڑھنے والے میرے مولا گھروں میں بند ہو، یا کریم تو کرم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ مسجد کو کھول دے، رونقیں واپس دلا دے، یا اللہ ہمارے رمضان کو رونقدار بنا دے، قرآن والا رمضان عطا فرما دے میرے مولا، قرآن کی تلاوت والا رمضان عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، کچھ بھی نہیں کریم، بس تو کرم فرما، گناہ معاف فرما، سب ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ یہ سب ہماری گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں میرے مولا،
ہماری مسجدیں ہمیں دے دے یا اللہ، ہمارے قرآن ہمیں دے دے یا اللہ، وہ رونقیں ہمیں دے دے یا اللہ، وہ نور ہمیں دے دے جس میں ہم بیٹھتے تھے میرے مولا، وہ ذکر کی مجالس دے دے مسجدوں میں میرے مولا یا کریم، ہجوم دے دے جس میں لوگ ہمہ طور پر تیرا ذکر کرتے تھے یا اللہ، وہ عصر کی بات کا ذکر دے دے، عصر سے مغرب تک بیٹھ کے پوری جماعت میرے مولا تیرا ذکر کرتی تھی یا کریم، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمارے رزق میں وسعت دے یا اللہ تو ہمارے رزق میں وسعت دے یا اللہ، ہماری تنگیوں کو دور فرما دے، ہمارے کاروبار میں وسعت دے، حلال و طیب رزق عطا فرما میرے مولا یا اللہ، ہاتھ رحمت کا دروازہ کھول دے، آج تم نے 300 رحمت کے دروازے کھولے ہیں میرے مولا، سارے دروازے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ، سارے دروازے ہمیں عطا فرما دے یا کریم یا کریم، ہمارا حشر کر تو نقش بندی سلسلہ میں حشر کر یا اللہ، روز قیامت میں اٹھیں تو سبحان اللہ، روز قیامت میں تو نقش بندی سلسلہ کے جھنڈے کے نیچے اٹھیں اور سیدھا یہ جھنڈا جو ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار تک جائے میرے مولا یا کریم، ہمارے چہرے کو ذکر کی وجہ سے نور سے چمکا دے آخرت میں میرے مولا، ایسا چمکا دے کہ سارے لوگ اشک کریں ذکر کی وجہ سے یا اللہ، ہمارے بال بال سے ذکر کو جاری فرما دے یا کریم، ہمارے اولادوں میں ذکر کو جاری فرما دے میرے مولا یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما، آج کی دعائیں جو ہم سے مانگنی بھی نہیں آئی میرے مولا، جو بھی زبان سے تو نے عطا فرمائی میرے مولا، تو نے ہمارے ہم سے کروائی، ان تمام دعاؤں کو تو قبول فرما دے میرے مولا، اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرما بارگاہ کے اندر، جن جن عورتوں اور مردوں نے میرے مولا دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا اور اپنی حاجتوں کے لیے کہا میرے مولا، ساروں کی حاجتیں اور دعاؤں کو قبول فرما ان کے حق میں، جن بیماروں نے کہا ان کی بیماری کو دور فرما، جن پریشان حالوں نے کہا ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ، جن اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا ان کی بھی بخشش فرما یا اللہ، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں میرے مولا ابھی یا دیر سے میرے مولا، ہم سب کی بخشش فرما، ان کو صبر جمیل نصیب فرما اے رحم الرحمین، اپنے فضل سے دل تو کرتا ہے کہ صبح تک تجھ سے مانگتا رہوں میرے مولا، صبح تک تجھ سے مانگتا ہوں میرے مولا، تھک نہیں سا مانگتے میرے مولا، تو عطا فرما دے یا اللہ، تو عطا فرما دے، تو کریم ہے، تو جانتا ہے میرے مولا میری حاجت کو یا اللہ، عطا فرما دے، عطا فرما دے یا اللہ تو عطا فرما دے میرے مولا یا رحم الرحیم یا اکرم الرحیم، آج کی رات کی بھی عبادت نصیب فرمائے میرے مولا، صحت و عافیت نصیب فرمائے میرے مولا یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين.